بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک ایسا واقعہ جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ داستان ہے حسد کی، نفرت کی اور انسان کے نفس کی ایسی شکست کی جو پوری نسل انسانی کے لیے ایک سبق ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں آیا ہے، لیکن اس کے بعد کے حالات کو احادیث اور روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ کہانی ان دو بھائیوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر قربانی پیش کی، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی رد، اور پھر ایک لمحہ آیا جب حسد نے محبت کو شکست دے دی اور بھائی نے بھائی کا خون بہایا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، لیکن یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ تھا شیطان کے وسوسے کا وہ اثر جس نے انسان کو اپنی حدود سے باہر نکال دیا۔ جاننے کے لیے کہ یہ واقعہ کس طرح ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کہ دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی فطرت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی قد و قال کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اقلیمہ سے جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرانا چاہا۔ حابیل کی بہن شکل و صورت میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبکار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہوئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی یا اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا، قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ متقی لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس زمانے میں کسی نے کسی شخص کا قتل نہیں کیا تھا۔ قابیل اب حابیل کو مارنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے۔ یہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اپنی بکریوں کو چرانے لے گیا اور وہیں درخت کے کنارے سو گیا۔ قابیل سوچنے لگا کہ اسی وقت اس کو مار دوں، لیکن چونکہ ابھی تک کسی کا قتل نہیں ہوا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ قتل کیسے کیا جائے۔ اتنے میں شیطان ایک شخص کی شکل میں آیا اور اس نے ایک شخص کے اوپر پتھر مار کر اسے مار دیا۔ تب قابیل نے شیطان کی تعلیم پا کر اپنے بھائی کے اوپر ایک بھاری پتھر پھینکا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اب قابیل یہ سوچنے لگا کہ اس کی لاش کو کہاں لے جاؤں۔ کافی دیر تک اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر پھرتا رہا، مگر کوئی تدبیر معلوم نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پسندیدہ بندے کی یہ بے حرمتی پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو کوے قابیل کے سامنے گئے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں گاڑ دیا۔ تب قابیل کو اپنے کیے پر کچھ ندامت محسوس ہوئی، پھر اس نے اپنے بھائی حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے تو اپنے بیٹے کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئے، کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے خواب میں حابیل آیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پکار رہا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام نیند سے اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سارا ماجرا بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ہم حابیل کی قبر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اس کی قبر پر گئے تو اس کی قبر کو کھود کر دیکھا کہ وہ خون سے لت پت ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ دونوں زار و قطار رونے لگے، اتنا زیادہ روئے کہ آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں پہنچایا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے قتل کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قابیل نے قتل کی بنیاد رکھی اور انسانیت کو اس برے عمل سے روشناس کروایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نفس کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ قتل کا پہلا مرتکب تھا۔ قابیل نے شیطان کی پیروی کر کے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا اور اس کی اولاد بھی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ قابیل نے آگ کی پرستش شروع کی اور اس طرح کفر و شرک کی بنیاد ڈالی۔ قابیل اور قابیل کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے، جو نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ خود انسان کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کی قربانی کے قبول ہونے پر حسد کیا اور اپنی اسی کمزوری کے تحت ایک سنگین گناہ یعنی قتل کا ارتکاب کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیک نیتی اور تقوی اللہ کے ہاں مقبولیت کی بنیاد ہے، نہ کہ ظاہری اعمال یا چیزوں کی مقدار۔ حابیل نے اپنی بہترین چیز اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ قربان کی، جبکہ قابیل نے اپنی نیت میں کھوٹ کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل نہ کی۔ مزید یہ کہ یہ واقعہ ہمیں صبر اور معاف کرنے کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ اللہ کے حضور جھکنے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا جذبہ بھی اس واقعے کا ایک اہم سبق ہے۔